ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہنسنا اور ہنسانا دنیا کا ایک مشکل ترین کام ہے، کیونکہ کسی کو رلایا تو بہت آسانی سے جا سکتا ہے، لیکن دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا ایک دقت طلب کام ہے۔ اگر ہم دنیا کے اول درجے کے فنکاروں کی بات کریں تو اس فہرست میں چارلی چیپلن کا نام ہمیشہ سب سے پہلے ملتا ہے، کیونکہ یہ فلم انڈسٹری کا ایسا شاہکار تھا جس نے بغیر بولے ایسی فنکاری کر دکھائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے دنیا آج بھی چارلی کو اسی مخصوص انداز کی وجہ سے کامیڈی کا بادشاہ مانتی ہے۔ دوستو، چارلی چیپلن 16 اپریل 1899 کو لندن میں پیدا ہوا، اور چارلی ابھی بچپن ہی میں تھا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ چارلی کا باپ شراب کا نشہ کرتا تھا، اسی لیے اس کی ماں نے اپنے شوہر سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کی ماں تھیٹر کی ایک مقبول اداکارہ تھی اور وہ اپنے کام کا اچھا معاوضہ لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چارلی کے بچپن کا 3.5 سال کا دور خوشگوار انداز میں بسر ہوا۔ چارلی بچپن سے ہی بہت حساس اور ناسازی طبیعت کی بنا پر جب اس کی ماں نے تھیٹر پر کام کرنا چھوڑا تب زندگی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہاں تک کہ 3 سال کی عمر میں ہی چارلی نے تکالیف اور مسائل کا سامنا کرنا شروع کر دیا۔ بچپن کے اس انتہائی قسم پوسی کے دور میں ایک وقت وہ بھی تھا جب چارلی کی ماں کو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کچھ عرصہ لمپٹ کے ایک محتاج خانے میں گزارنا پڑا، اور جب اس کی ماں نے گھر بیٹھے گزر بسر کرنے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا تب وہ انتہائی پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بطور کرایہ دار زندگی بسر کر رہے تھے۔ چارلی کی زندگی مسلسل بحرانوں میں گزری، اور کم عمری میں وہ ایسے شراب خانوں کے سامنے گھنٹہ کھڑا رہتا جہاں اس دور کے معروف اداکار آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ چارلی چیپلن نے کہا تھا اسے بارش میں رہنا بہت پسند ہے، کیونکہ بارش کے دوران بہتے آنسو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ اس کے دردناک فقرے کے پیچھے ایک کہانی یہ تھی کہ ایک وقت تھا کہ چارلی چیپلن پھٹے ہوئے جوتوں میں پھرا کرتا تھا۔ ایسے میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن اس وقت اس لڑکی نے چارلی چیپلن کے پھٹے ہوئے جوتوں کی وجہ سے اس کی محبت ٹھکرا دی۔ وقت گزرتا گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چارلی بارش میں بہتے آنسو سے ہنسی بنانا سیکھ گیا، اور پھر اس طرح چارلی کی فلمیں دنیا بھر میں بکنے لگیں۔ وہ جن کے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے نہیں ہوتے تھے اور وہ جنہیں بارش میں رونے کا فن نہیں آتا تھا، وہ سب کے سب چارلی کی ہنسی خریدنے لگے، یہاں تک کہ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں چارلی پر جان نچھاور کرنے لگ گئیں۔ چارلی نے اس تمام عرصے میں 4 شادیاں کی۔ اس کی پہلی شادی 1918 میں مائلڈ ہیرس کے ساتھ ہوئی، جس کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ اس وقت چارلی چیپلن کی عمر 39 برس تھی۔ یہ شادی صرف 2 سال تک رہی۔ اس کے بعد اس نے 16 سالہ لیٹی گرے سے کی، اور یہ شادی 1927 میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 1936 میں چارلی نے ایک 28 سالہ اداکارہ سے شادی کی۔ اس وقت چارلی کی عمر 47 سال تھی، مگر یہ شادی بھی کامیاب نہ رہی، اور 6 سال بعد چارلی نے اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر 1943 میں اس نے اپنی چوتھی شادی ایک پلے رائٹر کی 18 سالہ بیٹی سے کی، جس کے ساتھ چارلی کی زندگی بہت خوشگوار گزری۔ ناظرین، چارلی نے اپنی زندگی کا پہلا شعبہ اس وقت کیا جب اس کی ماں آخری بار تھیٹر پر پرفارم کر رہی تھی، لیکن پرفارمنس کے دوران ہی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تب چارلی اپنی ماں کے ساتھ تھا اور اسٹیج کی بیک سائڈ پر موجود تھا۔ اس وقت اسٹیج مینیجر نے چارلی کو اس کی ماں کی جگہ پرفارم کرنے کو کہا۔ اس وقت چارلی نے ایک مشہور زمانہ نغمہ جونس گانا شروع کیا، اور لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور یہاں سے اس کے فنی دور کا آغاز ہوا۔
ماں کی وفات چارلی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھی اور پوری زندگی اسے افسوس رہا کہ کامیابی اور عروج کے دور پر اسے اس کی ماں نہ مل سکی۔ اپنی فلموں کی کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے چارلی چیپلن نے ایک بار کہا تھا کہ میری ساری فلموں کی بنیاد ایک ہی خیال پر ہوتی ہے، یعنی پہلے خود کو مشکلات میں مبتلا کرنا تاکہ بعد میں خود کو ایک شریف آدمی کے طور پر ان مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرتا دکھا سکوں۔ وہ اپنی فلموں میں خود کو ایک ایسے چھوٹے سے عام سے اور خوش اخلاق انسان کے طور پر پیش کرتے تھے جو کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہار نہیں مانتا تھا اور بالآخر اپنے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ امریکہ میں چارلی چیپلن کی موجودگی کئی تنازعات کا مجموعہ تھی، جن میں سے ایک فلم دی گریٹ ڈکٹیٹر بھی تھی۔ اس فلم میں وہ ہٹلر کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، چارلی چیپلن ایک صحت مند اور ذہین شخص تھا، لیکن چارلی کی شاندار صحت اس کی آخری فلم کاؤنٹس فرام دی ہانگ کانگ کی تکمیل کے بعد سن 1960 کی آخر کی دہائی میں گرنے لگی اور 1972 میں اسے اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی اور 1977 تک اسے بولنے اور چلنے پھرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اس نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں اس نے سوئٹزرلینڈ میں بسر کیے۔ اور پھر 25 دسمبر کو پوری دنیا میں مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، تب اسی دن اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چیپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے پادری نے اسے حوصلہ دیا اور کہا خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے، تو اس پر چارلی چیپلن نے جواب دیا جو کہ اس کے آخری الفاظ بھی تھے، کیوں نہیں، یہ روح اسی کی تو ہے۔ ابھی چارلی کو گزرے ہوئے 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ چارلی کے جانے کا غم اس کے مداحوں کے لیے ابھی تازہ ہی تھا۔ انہیں ایک اور ناقابل برداشت بری خبر کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ 1 مارچ سن 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے نام پر ایک واردات عمل ہوئی۔ سوئس کاریگروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 اغوا کاروں نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت دنیا کی مشہور ترین لاش چرا لی اور وہ لاش تھی چارلی چیپلن کی۔ اغوا کار چوروں نے چارلی کے خاندان سے رقم ہتھیانے کے لیے لاش چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرینکس طلب کیے تھے۔ یہ صورتحال اتنی مضحکہ انگیز تھی کہ چارلی کی کسی فلم کا ہی حصہ معلوم ہوتی تھی۔ پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی اور چارلی چیپلن کو 11 ہفتوں کے بعد جھیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا اور ان اغوا کاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پھر چارلی کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنا دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چارلی کی لاش چرانے والے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے قریبی ہی رشتہ دار تھے، جو ہمیشہ اسے غربت کے عالم میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ نامور فنکار بن گیا تو ان سے یہ بات ہضم نہ ہوئی اور نوبت لاش چرانے تک آ نکلی۔